بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ ہمارے معاشرے میں اس قدر عدم برداشت ہے کہ غصے میں انسان جانور بن جاتا ہے۔ کچھ گھنٹوں کچھ منٹوں کا غصہ انسان کی جان لے لیتا ہے۔ حال ہی میں 2 جوان بھائی صرف 30 روپے کے تنازع پر 4 بھائیوں نے مل کر اور کچھ دیگر افراد جو وہاں پر تماشا دیکھ رہے تھے، وہ بھی اس میں برابر کے ذمہ دار ہیں، ان لوگوں نے ان دونوں بھائیوں کو قتل کر دیا۔ اور بعد میں ان دونوں بھائیوں کا کیا انجام ہوا وہ بھی آپ سب جانتے ہیں۔ وہ اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے مارے گئے، اور اس میں تماشا دیکھنے والے ہم عوام بھی برابر کے شریک ہیں، کیونکہ ہم لوگ مزے لیتے ہیں، کھڑے ہو کے چسکے لیتے ہیں کہ لڑ رہے ہیں۔ ہمت کر کے اگر 1-2 لوگ ہی کوئی بزرگ ان کو چھڑا دیتے یا ان کو سمجھا دیتے تو اتنا بڑا سانحہ نمودار نہ ہوتا۔ یہ سب چیزیں بعد میں پشیمانی کا باعث بنتی ہیں۔ معافیاں، تلافیاں، پشیمانیاں ان چیزوں کا دعویٰ نہیں ہوتی۔ جب انسان دنیا چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو پھر پچھتاوے ہوتے ہیں یا پھر جیل ہوتی ہے ان بندوں کا مقدر۔ حال ہی میں نجی ٹی وی چینل 24 نیوز کے کیمرہ مین نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا۔ اس کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے، لیکن اس نے پہلے بچنے کی بہت کوشش کی، لیکن پولیس اس تک پہنچ گئی۔ آلہ قتل بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ اور بات کیا ہے؟ بہت چھوٹی سی بات ہے، یعنی کہ شک۔ اسلام نے بیوی کو طلاق دینے کا حق رکھا ہے مرد کے پاس۔ اگر میاں بیوی کی آپس میں بنتی نہیں ہے اور وہ اس حد تک عاجز آ چکے ہیں کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے کا سوچ رہے ہیں، تو ایسا مت کریں، طلاق لے لیں۔ طلاق حلال کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے، لیکن طلاق کی آپشن ضرور موجود ہے۔ کراچی کے علاقے سولجر بازار میں یہ واقعہ ہوا ہے۔ پولیس کو اطلاع ملی کہ ایک خاتون قتل ہو گئی ہے۔ پولیس موقع پر پہنچی۔ تفتیشی افسر کے مطابق ملزم جو ہے قمر آبدی، اس نے صبح 6 بجے کے قریب اپنے گھر میں اپنی اہلیہ کو چھری سے قتل کر۔ ملزم نے پولیس کو بتایا کہ میں صبح اٹھا، بیوی نے میرا موبائل مانگا کسی کا نمبر لینے کے لیے، بس مجھے اس پر شک تھا کہ میری بیوی رضوان اور علی نام کے کوئی مرد ہیں، ان سے باتیں کرتی۔ میں نے بیوی کو نمبر دینے سے انکار کر دیا۔ بیوی نے لیپ ٹاپ اٹھایا اور میرے سر پر کھینچ کر مارا۔ لیپ ٹاپ ٹوٹ گیا تو میں نے بھی وہی لیپ ٹاپ اٹھا کر اپنی بیوی کو مارا۔ اس کے بعد ملزم نے اپنی بیوی کا سر دیوار سے کھینچ کے مارا۔ بیوی کا سر پھٹ گیا، اس کے سر سے خون نکلنا شروع ہو گیا، اس سے دیوار بھر گئی، یعنی کہ وہ دیوار کو لگ گیا، اور بیوی دیوار سے لگ کر نیچے گری تو اس کے ہاتھ کی جو کلائی ہے وہ ٹوٹ گئی، اس کے اوپر اس کا بوجھ پڑا، وہ کلائی ٹوٹ گئی۔ اور اس لڑائی کے دوران بیوی کی جو شرٹ ہے نا، جب وہ دھکم پیل ہو رہی تھی تو ملزم کے ہاتھ آ گئے۔ اس طرح ملزم کی ہاتھوں سے اس کی شرٹ پھٹ گئی اور وہ خاتون نیکڈ ہو گئی۔ اس کے بعد ملزم نے گھر میں جو چھریاں پڑی ہوتی ہیں، ان چھریوں میں سے ایک چھری اٹھائی، 3 چھریاں تھیں، ان میں سے ایک چھری اٹھائی اور اپنے بیوی کے جسم پر وار شروع کر دی۔ پولیس کے مطابق ملزم کو جہاں جہاں جگہ ملی وہاں وہاں چھری سے بیوی کا جسم کاٹتا رہا۔ ملزم نے آخر میں بیوی کا گلا بھی کاٹ دیا۔ ملزم نے خون والی چھری اٹھا کر گھر کی کھڑکی سے باہر پھینک دی۔ ونڈو سے اس نے باہر پھینکی ہے، اور گھر کے نیچے ایک دکان تھی بنی ہوئی، اس کے اوپر وہ جو چھجا سا ہوتا ہے آگے بڑھا ہوا اینٹوں کا، اس کے اوپر چھری جا کر اٹک گئی۔ اب ملزم نے اپنے کپڑے چینج کیے اور سیدھا اپنے دفتر چلا گیا، یعنی کہ نیوز چینل کے دفتر چلا گیا۔ آفس وہ اس لیے گیا کہ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ میڈیا میں ہے، چینل میں ہے، اس لیے بچ جائے گا۔ اس کے بعد اس نے اتنی ہوشیاری کی کہ گھر کے اندر ہاتھ ڈال کر اس نے تالا لگایا، تاکہ لگے کہ گھر کے اندر سے تالا لگا ہوا ہے، باہر سے نہیں لگا ہوا، اور کسی کو اس پر شک نہ ہو۔ جب پولیس کو اطلاع ملی اور پولیس موقع پر پہنچی تو ملزم جو ہے، جو شوہر ہے، وہاں آیا، اور مقتولہ کا جو شوہر آیا، اس نے آتے ہی پولیس والوں کو کہا، یعنی وہ باہر ہی تھا ابھی، پولیس کو اطلاع ملی تھی گھر میں سے، ان کی بچی نے اطلاع دی تھی کہ اس طرح واقعہ ہوا ہے، تو ملزم وہاں پر پہنچا، وہ باہر تھا اور پولیس بھی وہاں پر موجود تھی، تو پولیس کو اس نے اندر جانے سے روکا، اور اچانک جلد بازی میں، یعنی اس کے اپنا دھیان میں تھا، اس نے کہہ دیا کہ میری بیوی کے کپڑے نہیں پہنے ہوں گے، یعنی وہ برہنہ ہوگی، اس لیے اندر کوئی نہ جائے، پہلے میں اندر جاؤں۔ جو ایس آئی او جاوید ببر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب ملزم نے اپنی بیوی کے نیکڈ ہونے کا کہا تو ہمیں شک ہوا، اس کو کیسے پتا چلا کہ اندر بیوی جو اس کی ہے اس نے کپڑے نہیں پہنے ہوئے۔ ملزم پولیس والوں کو روک کر پہلے خود اندر گیا، اس کے بعد وہ کرائم سین پر داخل ہوا اور بیوی کے اوپر کالی چادر ڈالی۔
چادر ڈالنے کے بعد اس نے پولیس کو اندر جانے دیا۔ ایس آئی او کے مطابق ملزم کے منہ سے جلد بازی میں اپنے آپ ہی نکل گیا کہ میری بیوی اس حالت میں نہیں ہے کہ آپ لوگ اندر جا کر دیکھ سکیں، اور اس طرح اس نے اپنے ملزم ہونے کا ثبوت دے دیا، اور ہم نے اس کو اسی وقت اسی شبے کی بنیاد پر حراست میں لے لیا۔ پولیس یہ بھی بتاتی ہے کہ ملزم جو ہے وہ نشے کا عادی ہے، اور اس کی بیٹی نے بھی گواہی دی ہے کہ ملزم گھر پر ہی تھا جب اس کی ماں کو مارا گیا۔ پولیس نے مارنے والا آلہ یعنی آلہ قتل بھی برآمد کر لیا ہے، جو کہ گھر کے باہر جو دکان تھی اس کے چھجے پر پڑا ہوا تھا، جو اس نے اس وقت جلد بازی میں کھڑکی سے باہر پھینک دیا تھا، اور ملزم کو بھی گرفتار کر لیا اور اس سے مزید تفتیش جاری ہے۔ صرف شک کی بنا پر اس نے اپنی بیوی کو مار دیا۔ اگر میاں بیوی کا آپس میں تعلق مضبوط نہیں ہے، ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، بہت زیادہ جھگڑے ہوتے ہیں اور نوبت اس حد تک آ گئی ہے کہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے علیحدگی کا آپشن دیا ہے، طلاق کا آپشن دیا ہے، اس کو اختیار کر لیا جائے بجائے اس کے کہ مرد عورت کو یا عورت مرد کو جان سے ہی مار ڈالے۔ 30 روپے کی وجہ سے جس جھگڑے نے 2 لوگوں کی جان لے لی، وہ بھی انا کے لیے گئی، یعنی میں عدم برداشت کی وجہ سے وہ 2 جانیں گئیں، اور اس کے بعد ملزم بھائی بھی مارے گئے۔ دونوں طرف کی انا اور اکڑ نے 2 بھائیوں کی جان لے لی، اور پھر 2 اور بھائی جان سے گئے۔ مقتول تو جیسے اندھی گولی کی بھینٹ چڑھے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ محض ریٹ کی بنا پر بحث ہوگی جو ان کی جان لے جائے گی۔ ان کے پیچھے والے ان کے پیچھے رول جائیں گے، ان کے بچے رول جاتے ہیں، ان کا خاندان، بیوی، بچے، والدین، یہ سب رول جاتے ہیں۔ جب ایک بندہ چلا جاتا ہے تو وہ ایک بندہ نہیں جاتا، اس کے ساتھ ایک پورا خاندان اٹیچ ہوتا ہے۔ یہ سب پلاننگ سے نہیں ہوتا، وقتی غصہ، میں، انا، یہ سب، اور دماغ میں آنے والا خناس، جس سے پناہ کے لیے پوری ایک صورت نازل کی گئی ہے کہ اس ایک شر کی وجہ سے، یعنی اس ایک شر کی وجہ سے جو دماغ میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کریں۔ جو دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، سورہ فلق میں 4 خطرناک چیزوں سے پناہ مانگنا سکھایا گیا ہے، جبکہ سورۃ الناس میں صرف اسی ایک چیز جو سب سے خطرناک چیز ہے، یعنی خناس سے پناہ مانگنے کا بتایا گیا ہے۔ اسی خناس سے ہنستے بستے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو اس ویڈیو میں پہلے بتایا ہے۔ سالوں سے چلے آئے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، دوستیاں دشمنیوں میں بدل جاتی ہیں، سگی اولاد ماں باپ کی دشمن بن جاتی ہے، بھائی بھائی کا جانی دشمن بن جاتا ہے، پیار کرنے والے میاں بیوی ایک دوسرے کی شکل دیکھنے سے بیزار ہو جاتے ہیں، بات طلاق تک جا پہنچتی ہے۔ دلوں میں وسوسے ڈالے جانے والے اس خناس نے جانے کیا کیا تباہیاں مچا رکھی ہیں۔ اس لیے ہمیشہ خناس سے اللہ کی پناہ مانگتے رہا کریں۔ معلوم نہیں کب یہ بدبخت خناس دل میں کوئی وسوسہ ڈال کر آن کی آن میں سب کچھ تباہ و برباد کر کے نیست و نابود کر دے سب کچھ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان 5 خطرناک چیزوں سے ہمیشہ اپنی پناہ کے حصار میں محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے کائنڈلی لائک کر دیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔